بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام، حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو۔ الوی صاحب کیا خبریں؟ حاجی خاتون ایڈیشنل سیشن جج کیس میں عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں۔ یہ قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہیں اور اس میں ان کا مقدمہ نمبر 407 جو تھا اس پہ تھانہ مارگلہ میں وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد پولیس نے ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے بھی شروع کر دیے ہیں۔ اگلا عمل کیا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا، اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے، لیکن فوری طور پر اسد عمر نے دھمکی دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کی حرکت مت کرنا، ان کو گرفتار کرنے کی جرت بھی نہ کرنا، کرو گے تو پھر پچھتاؤ گے۔ مراد سعید نے پہلے کی طرح بھی ایک دفعہ ابھی پھر بیان دیا ہے۔ پچھلے دنوں بھی جب اس طرح کی گفتگو ہوئی تھی تو انہوں نے رابطہ کیا تھا اور کہا تھا کہ انٹرنیٹ بند ہو جائے تو بھی باہر نکل آنا۔ آج انہوں نے اپنے ویڈیو بیان میں پھر کہا ہے اور میڈیا گفتگو میں بھی یہ کہا ہے جناب کہ لوگ بنی گالہ کی طرف جائیں، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ پھر نون لیگ کے رہنماؤں نے مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے۔ اسحاق ڈار تھے، مریم نواز تھیں، اسرانہ ثناء اللہ تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب سائفر آڈیو لیکس جو ہے یہ عمران خان نے بہت بڑی غلطی کی ہے لیکس کر کے، اس لیے ان کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اور مریم نواز کہتی ہیں کہ رانا ثناء اللہ بنی گالہ پر چھاپہ ماریں، آپ کو گمشدہ سائفر مل جائے گا۔ یہ ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ پھر پی ٹی آئی نے استعفوں سے متعلق جو آڈیو لیکس ہیں اس کے حوالے سے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے، اس پہ بھی بات کی جائے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی کمی، کتنا فائدہ ہوگا، کیا یہ واقعی جتنی مہنگائی کی گئی ہے اسی حوالے سے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ اور اس کا جتنا کوئی تھوڑا بہت فائدہ بنتا ہے، کیا حکومت وہ فائدہ عام آدمی تک پہنچانے میں بھی کامیاب ہو پائے گی یا نہیں، اس پہ بھی بات کی جائے گی۔ اور آخر میں آپ کو ایک ریڈ زون کی ایکسکلوسیو سٹوری آپ کو بتائیں گے کہ او جی ڈی سی ایل میں اربوں روپے کا چونا لگانے کی ایک سازش پکڑی گئی ہے۔ قومی خزانہ جب ایک ایک ڈالر کے لیے ہمارے حکمران بھیک مانگتے پھرتے ہیں، محنت سماجت کر رہے ہیں، عالمی برادری کی، آئی ایم ایف کی کہ مہربانی کریں ہم بہت ڈوب رہے ہیں، تو ہمارے ہاں ہماری ایک کمپنی، سرکاری کمپنی او جی ڈی سی ایل، وہ کس طرح کا کھلواڑ کر رہی ہے، کس طرح اربوں روپے کے چونا لگانے کی کوشش کر رہی ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھا جائے، مراد سعید کی گفتگو کا ایک ٹکڑا آپ کو سناتے ہیں۔ مراد سعید نے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد کس طرح گفتگو کی، پہلے وہ سن لیجئے پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ مراد سعید: جنہوں نے پاکستان کی اداروں کو گالیاں دی، ان کے لیے این آر او واپس لانے کی تیاریاں اور عمران خان کی گرفتاری کی بات، پوری اسلام آباد اور پنڈی کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ بنی گالہ پہنچے، ہم پہلے بھی واضح کر چکے ہیں کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، اور یہ ریڈ لائن کراس کرنے کی ہمت مت کرنا۔ تم چور ہو، ڈاکو ہو، لٹیرے ہو، امریکہ سازش کے تحت پاکستان کے اوپر مسلط کیے گئے، ہمیں علاقاروں کو بھی پتا ہے اور سہولتکاروں کو بھی پتا ہے۔ عمران خان کا بال بھی پیکا ہوا تو پاکستانی قوم ہر چوک، ہر چوراہے، ہر بازار، ہر مسجد، ہر دکان میں نام بھی لے گی، آوازیں بلند لے گی، بات کریں گے اور صحیح بات کریں گے۔ تو میں تمام لوگوں کو کہتا ہوں کہ جہاں پہ بھی آپ ہے اور یہ اس طرح ہے، کام پہ اس طرح ٹانگ رہی ہے کہ ہم نے تو ابھی 2-3 دن بعد اعلان کرنا تھا مارچ کا، آپ تو سمجھتے ہیں بڑی جلدی ہے گھر جانے کی۔ جی آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو بھی بعد میں اعلان کرنا تھا، حالانکہ پچھلے دنوں میں وہ توقع تھی کہ اعلان یہ کریں گے، لیکن انہوں نے اس دن اعلان نہیں کیا تھا مارچ کا۔ تو یہ گرفتاری، وارنٹ گرفتاری جو ہیں، یہ اس کے ساتھ کوئی ربط اس کا واقعی بن رہا ہے یا یہ علیحدہ وہ خاتون کی دھمکیوں کا کیس ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو وارنٹ گرفتاری ہے یہ عدم حاضری پہ جاری ہوا ہے، ایسے ہی ہے، اور یہ روٹین میٹر ہے۔ روٹین میٹر۔ اس میں یہ ہے کہ اگلی پیشی پہ ان کا وکیل پیش ہو جائے گا، جو وہ خود پیش ہو جائیں گے تو کام ختم ہو جائے گا۔ درست ہے۔ باقی جو اس پہ دفعات ہیں وہ ساری قابل ضمانت ہیں۔ اب یہ ان کا جو پارا ہائی ہوا مراد سعید صاحب کا، وہ اس لیے ہائی ہوا کہ ان کو شاید یہ معلوم نہیں کہ کسانوں کے نمائندے عمران خان سے ملنے گئے، صحیح۔ اور جب کسانوں نے رخ کیا بنی گالہ کا تو اسلام آباد پولیس بھی ادھر گئی، ظاہر ہے ان کی ڈیوٹی ہے، صحیح ہے۔ تو یہ سمجھے کہ وہ شاید عمران خان کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں۔ گھبرا گئے؟ نہیں، میں یہ تو نہیں کہوں گا گھبرا گئے۔ نہیں، مراد سعید کی بات ہے، عمران خان کی نہیں۔ مراد سعید بھی کیوں گھبرا گئے؟ مراد سعید احتیاطی تدابیر بتا رہے ہیں، گھبرانے والے
بھاگ گئے تھے لندن، صحیح۔ وہ گھبرانے والے لوگ اور ہوتے ہیں۔ عمران خان تو بنی گالا میں اس وقت اپنے کتوں کو خوراک ڈال رہا تھا، اس کا ٹویٹ بھی کیا شبلی فراز نے کیا۔ گزارش یہ ہے کہ ان کو یہ لگا کہ شاید عمران خان کو گرفتار کرنے لگے ہیں، ایسی حالانکہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ احتیاطی تدابیر کے طور پر جیسے انہوں نے پہلے کہا تھا یا کیا تھا، پی ٹی آئی کے کارکن رات وہاں لیٹ گئے تھے اور وہی وہ دوبارہ فلم چلانا چاہتے ہیں۔ باقی میرا خیال ہے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، ابھی ان کی گرفتاری کا کوئی امکان بھی نہیں۔ کوئی امکان نہیں۔ رانا ثناءاللہ نے بھی ایک ٹاک شو میں اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ قابل ضمانت وارنٹ ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں معمول کی کارروائی ہے، اور یہ تو کوئی ہمارا تو گرفتاری کا کوئی پلان ہی نہیں ہے، بالکل اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ البتہ اس حوالے سے قاسم سوری نے بھی کچھ گفتگو کی ہے۔ قاسم سوری ظاہر ہے کہ وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں آپ کو پتہ ہے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر بھی رہے ہیں اور بڑا ان کا کام رہا ہے، ان کے اوپر بلکہ مقدمہ بھی ہے، وہ ابھی تک وہ بھی جاری ہے، الیکشن میں وہ کس طرح الیکشن سے جیتے تھے، لیکن انہوں نے ایک گفتگو کی ہے، اس پہ تبصرہ کرتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے۔ قاسم سوری کو دھمکی دی گئی ایک اسٹیٹ اسسٹنٹ اسٹیٹ سیکرٹری نے، اور اس میں کہا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے اس میں صاف صاف کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو حتم اعتماد کی تحریک کے ذریعے ہٹایا جائے۔ وہ کیوں گیا رشیا، صاف صاف لکھا ہوا ہے اس کے اندر۔ اور یہ تو پہلے مانتے نہیں تھے کہ یہ سائفر آیا ہے، مراسلے کوئی نہیں مان رہے تھے، آج کہتے ہیں جی مراسلہ ہی چوری ہو گیا۔ اور جب چور اوپر بیٹھیں گے، جب چور اس وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھیں گے تو پورے پاکستان دیں گے یہ لوگ۔ جی مظہر پرلاز صاحب، چور بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے چوری ہو گیا مراسلہ تو دیکھیں اسپیکر آفس میں بھی موجود ہے، مراسلہ سپریم کورٹ میں بھی موجود ہے، مراسلہ فارن آفس میں بھی موجود ہے، اور اس طرح کئی اور دفاتر، ایوان صدر میں بھی میرا خیال ہے، ایوان صدر میں بھی ہے، کچھ اور دفاتر بھی ہیں ان میں بھی مراسلہ موجود ہے۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ مراسلہ، پھر دو صحافیوں کا بھی دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس ہے، پتہ نہیں سچ ہے جھوٹ ہے، دعوے تو وہ بہت کرتے ہیں نا۔ جی تو مراسلہ ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اب یہ میں نے جو گفتگو گزشتہ 2 روز سے عمران خان کے 2 پارٹ آئے سامنے، میں نے کچھ ماہرین سے بات کی، صحیح، تو انہوں نے کہا کہ یہ 6 دفعہ گفتگو کٹ کی گئی ہے۔ تو پھر وہ جو ماہر تھا وہ ہنسا، میں نے کہا ہنسے کیوں؟ کہنے لگا یہ جو آپ کی حکومت ہے پاکستان کی، ان کو کوئی ایڈیٹر ماہر نہیں ملتا، کوئی این ایل ای کا اسپیشلسٹ نہیں ان کے پاس۔ میں نے کہا یار مجھے کیا پتا۔ صحیح، وہ اس نے کہا بھائی جان یہ 6 جگہوں پہ کٹ ہے گفتگو میں۔ تو اب اگر اس طرح کی گفتگو پیش کی جائے گی کٹ کر کے، بہت سی اور باتیں بھی لوگ سوشل میڈیا پہ پیش کرتے ہیں اسی طرح۔ اب تو ٹیکنالوجی اتنی جدید ہے کہ لوگ کسی کے دھڑ پہ کسی کا چہرہ لگا دیتے ہیں اور اس چہرے پہ ڈانس بھی کروا دیتے ہیں۔ صحیح، تو ہمیں بحیثیت قوم ان چیزوں سے بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ وہ سوال اپنی جگہ ہے کہ وزیر اعظم آفس کی سیکیورٹی بریچ کیسے ہوئی، ٹھیک ہے، یہ تحقیقات ہونی چاہیے، اس پہ بالکل ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے تاکہ وہ سب کی تحقیق کرے نا۔ ظاہر ہے اگر آپ حکومتی وزراء کی کمیٹی بنائیں گے تو وہ اپنی باتوں کی تو تحقیق پتہ نہیں کرے نہ کرے، مخالفین پہ بہت سی باتیں ڈال دیں گے۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنے، وہ اس سارے معاملے کی تحقیقات کرے۔ اور سوری صاحب کو اس لیے علم ہوگا کہ سوری صاحب چونکہ قائم مقام اسپیکر رہے ہیں جس وقت وہ سائفر دیا گیا تھا اسپیکر کو، تو انہوں نے دیکھا ہوگا، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ صاف صاف لکھا ہوا ہے۔ تو میں سوری صاحب کی بات کو اس لیے غلط نہیں کہہ سکتا کہ بھئی ایک نمونہ، ایک ماڈل اسپیکر آفس میں گیا تھا، صحیح ہے، ایک ماڈل سپریم کورٹ میں گیا تھا، ایک ایوان صدر میں گیا تھا۔ تو اگر اسپیکر آفس یہ کہہ رہا ہے، یہ اسپیکر تھے اس وقت جب
اسد قیصر مستعفی ہو گئے تھے. تو اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے. اچھا، یہ آپ کا کیا معلومات ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب نے ہدایات جاری کی کہ ہم اس کو اپنی مرضی سے یا جس طرح بھی ایڈٹ کر لیتے ہیں چیزوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے، چاہے انہوں نے کہا ہوگا یا جس طرح بھی، تو وہ سارا بنا کے بھیجا گیا ہوگا نا. فوٹو اسٹیٹ بھی انہوں نے کہا میں کروا لیتا ہوں، تو وہی سارا سب کے پاس یہ گیا ہوگا. دیکھیے میں نام نہیں لیتا، ایک بڑے گروپ کے ایک بڑے صحافی ہیں، باریش ہیں، بڑے اپنے آپ کو وہ ماہر سمجھتے ہیں تحقیقات کا. تو انہوں نے ایک دن کچھ لکھا اور پھر معذرت خوانا ان کا ٹویٹ آیا کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ یہ ترجمہ جو ہے یہ غلط ہو گیا، اس میں سازش بنانے والا جو بات ہے وہ غلط ہے. تو یہ میں اس آدمی کی بات کر رہا ہوں جس نے شاید 2-4 مہینے پہلے بھی کہا تھا کہ اس طرح کی گفتگو ہے. صحیح. اور اگر کسی کو نہیں یقین تو ان کا ٹویٹ دیکھ لے. صحیح ہے. انہوں نے معذرت کی ہے اس پہ. تو میں نے عرض کیا یہ گفتگو کاٹی گئی ہے بہت سی. اچھا، نہیں آپ نے یہ کاٹی والی بات کی، میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ 6 دفعہ آپ کو بتایا، یہ 6 یا 8 دفعہ ظاہر ہے ایک تو تسلسل والی تو بات بہرحال ایڈٹ کر کے جو پیش کی جاتی ہے، کلپس جو امپورٹنٹ بات ہوتی ہے اس میں ہوا. اس میں آپ کی کیا تحقیق ہے؟ جو شہباز شریف کی فون کال کی بھی ایک آئی اور اس کے بعد پھر ان کی اکٹھے 5-6 لوگوں کی بیٹھے ہوئے کی جو بات آئی، اس میں بھی کوئی کٹنگ شٹنگ کی گئی ہے یا وہ اوریجنل ہے یا وہ جعلی ہے؟ اس میں کیا صورت ہے؟ اس میں آپ کی تحقیق میں دیکھیے وہ کی ہے ہیکر نے لیک. یہ ہوئی ہے، ایک فہد چودھری نے نام بھی لیا پرائم منسٹر آفس کے ایک آدمی کا، اس کی طرف سے. تو جو ہیکر کی طرف سے لیک ہوئی ہے وہ تو ہیکر بہتر جانتا ہے. البتہ ماہرین کا یہ خیال ہے اور نون لیگ مانتی بھی ہے اس بات کو کہ اس میں کٹنگ نہیں ہے، وہ گفتگو صحیح ہے. اچھا، وہ ساری اوریجنل ہے، اس میں نہیں کٹنگ. صحیح. کٹنگ ہوتی تو حکومت طوفان کھڑا کر دیتی. طوفان کھڑا نہیں ہوا. صحیح ہو گئی. اچھا، آج ٹویٹ کیا ہے انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب نے، جیسے ہی وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں تو انہوں نے بھی ایک ٹانٹ کی ہے. جیسے شبلی فراز نے وہ کتے کو گوشت کھلاتے ہوئے والا ٹویٹ کیا ہے، تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے ہی ایک ڈر اور خوف کا سما پیدا ہو گیا ہے اور اتنے بہادر اور انقلابی جو ہیں وہ ڈرنے لگ گئے ہیں. دیکھیے یہ بات آپ کریں اور بات ہے، میں کروں اور بات ہے. شاہد خاقان عباسی اس پارٹی کے بندے ہیں جن کے لیڈر ہمیشہ بھاگ گئے. کبھی پیپلز پارٹی کا کندھا استعمال کیا اور مشرف کے ساتھ معاہدہ کر کے بھاگ گئے، کبھی بیماریوں کا بہانہ بنا کے بھاگ گئے، کبھی ان کے جہاز میں ایک بندہ بھاگا تھا. شاہد خاقان صاحب انہی دنوں میں عام پرواز سے گئے تھے اور اپنا جہاز دے دیا تھا ایک اس وقت کے وزیر خزانہ جو بھی تھے ان کو. وہ تاجکستان گئے اس جہاز سے اور پھر انہوں نے وہ جہاز واپس بھیج دیا کہ نہیں میں اب پتہ نہیں کہاں جانا میں نے. تو تاجکستان سے پھر وہ سعودی عرب گئے اور سعودی عرب سے وہ لندن چلے گئے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ تو وہ پارٹی بات کرے نا جس کے لیڈر نہ بھاگے ہوں. تو ان کے تو لیڈر بہانہ بنا کے عدالتوں میں بھی آپ دیکھیں ان کی جب بھی پیشی ہوتی ہے ان کے کمر درد نکل آتی ہے، کسی کے کوئی اور بیماری نکل آتی ہے، تو باتیں انسان وہ کرے جو زیب دیتی ہوں. یا اس پارٹی کا رویہ ایسا ہو کہ وہ بہانے بازی نہ کرتی ہو یا نہ بھاگی ہو. تو جو لوگ بھاگ جائیں اور پھر ڈیل کر کے آئیں، میں نہیں سمجھتا کہ انہیں ایسی بات کرنی چاہیے. صحیح. جو پی ٹی آئی نے یہ کوشش کیا وہ بار فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ سے رجوع کے لیے آڈیو لیکس کے حوالے سے، کیا کہتے ہیں اس پہ آپ کا تبصرہ کیا ہے؟ ہاں جی اس پہ گئے ہیں جی، وہ اب کورٹ فیصلہ کرے گی. یہ وکلا مختلف گئے ہیں پی ٹی آئی کے اور اس میں تو دیکھیے ہم اس پروگرام میں بات بھی کر چکے ہیں کہ یہ تو اسپیکر کے اختیارات کو بھی چیلنج ہے وہ جو گفتگو ہے، اور چیف الیکشن کمشنر کے اختیارات کو بھی چیلنج ہے. صحیح. اور اپنے حلف کی خلاف ورزی بھی ہے کہ کس طرح آپ اراکین کے استعفوں کی باتیں کر رہے ہیں اور پھر کس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جی ادھر لندن جائیں گے اور وہاں سے اپروول ہوگی اور پھر وہ استعفے ہم قبول کر لیں گے اور پھر وہ باتیں بھی سامنے آ جاتی ہیں. تو اس پہ گئے ہیں. میرا خیال ہے یہ سارے معاملات جتنے ہیں نا
یہ عدالتوں سے حل ہوں گے، عدالتیں ہی بہتر فیصلہ کریں گی، چونکہ یہ سب کا کچا چھٹا جو کھل رہا ہے یہ بالآخر عدالتوں میں جائے گا اور عدالتیں ہی اس پہ فیصلہ کریں گی۔ عدالتیں ہی اس پہ فیصلہ کریں گی۔ آج مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس تھی۔ تمام مین سٹریم لیڈر مسلم لیگ نون کے، مریم نواز، اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ، بڑی بھرپور گفتگو کی۔ آپ کو اسحاق ڈار کی گفتگو کا ایک ٹکڑا سناتے ہیں۔ اسحاق ڈار نے گفتگو کیا کی، کیا کہا، وہ پہلے سن لیجئے، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کافی نئی باتیں بھی کچھ کی ہیں۔ کیا کہا ہے سنیے۔ ہمارے سامنے ہے، اب کیا ہم سیاسی مسلط کے تحت اس کو ہاتھ نہ لگائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ وی ول بی فیلنگ ان آور نیشنل ڈیوٹی، وی ول بی فیلنگ ان آور اوتھ، وی ول بی فیلنگ ان آور کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی اگر ہم اپروپریٹ ایکشن نہیں لیں۔ کہتے ہیں جی یہ وہی سیکرٹ صحیح ہے ایکٹ کی بات کر رہے تھے کہ اگر ہم یہ آفیشیل ایکٹ نہیں کرتے تو ہماری یہ کام خراب ہو جائے گا، قانونی ڈیوٹی جو پوری کرنی ہے وہ نہیں ہو پائے گی۔ تو ڈار صاحب سے گزارش یہ ہے کہ یہ پنجاب سے سینیٹر منتخب ہوئے تھے اور میرا صوبہ 4 سال محروم رہا نمائندگی سے، تو حضور پہلے تو اپنی ڈیوٹی کا حساب دینا کہ 4 سال کدھر مکھیاں مار رہے تھے۔ دوسری بات جو ڈار صاحب کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے کام ہوئے ہیں، یہ کارروائی نہ کر سکتے ہیں، نہ کارروائی کرنے کی ہمت رکھتے ہیں، نہ انہیں کوئی کارروائی کرنے دے گا۔ اور دوسری بات میں آج آپ کو خبر ایک دیتا چلوں کہ پیپلز پارٹی میں اور ان میں رفٹ پیدا ہو چکی ہے۔ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ صرف آصف علی زرداری کے اشارے کا انتظار کر رہی ہے۔ آصف علی زرداری اس لیے بیمار ہے؟ رفٹ ہے ان کے درمیان۔ نہیں، عموماً ایسے مواقع پر وہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں نا۔ رفٹ ہے جی، بہت سے اور بھی معاملات ہیں، تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں رفٹ ہے اس وقت۔ کس بات پہ؟ کوئی وجہ تو ہوگی۔ بہت سی اگر آپ کو وجوہات رفٹ کی ہیں، وجہ کا پتہ ہے تو رفٹ کا پتہ، وجہ بھی پتہ ہوگی۔ وجہ بالکل پتہ ہے، لیکن یہاں نہیں بیان کرنا چاہتا میں۔ اچھا، وجوہات ہوں گی، ایک وجہ نہیں، وجوہات ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ مظہر بلا صاحب خبر دے رہے ہیں جی، ان کا دعویٰ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، 2 بڑی جماعتیں ہیں، حکمران اتحاد موجودہ، ان میں ایک شدید قسم کی رفٹ آ چکی ہے، بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ وجہ کیا ہے وہ کہتے ہیں وجہ پھر بتائیں گے۔ بات چیت کیسے جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو گفتگو سنائی اسحاق ڈار کی، اس پہ تھوڑی سی گفتگو بھی کی۔ مریم نواز نے بھی کچھ گفتگو کی۔ مریم نواز نے کیا کہا، ان کو کیا ہدایات دیں۔ رانا ثناء اللہ کو کہا کہ گرفتار کیا جانا چاہیے، گرفتاری کے علاوہ ان کا بنی گالہ پہ چھاپا مارنا چاہیے، جو سائفر چوری ہوا ہے وہ وہیں سے ملے گا۔ انہوں نے یہ بھی حوالہ دیا کہ ٹرمپ سے کاغذات جو ہیں وہ اس کے چھاپا مارنے کے بعد برآمد ہو گئے تھے، ادھر سے بھی ایسے ملیں گے۔ کیا کہا، ایک ٹکڑا سنیے گا مریم نواز۔ اصل نام منی گالا ہے، وہاں پر بھی ریڈ ہونا چاہیے رانا صاحب، وہاں پر بھی ریڈ ہونا چاہیے۔ وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ سائفر کی کاپی کدھر گئی، اور جو اصل منٹس تھے وہ کیا تھے، اصل خط تھا وہ کیا تھا، اصل کمیونیکے تھا وہ کیا تھا، اور اس کو ٹیمپر کر کے کیا بنا دیا، تبھی جیب میں ڈال کے وہ خط لے گئے۔ جی مظہر اللہ صاحب، چھاپا مارنا چاہیے تو تب بھی وہ سائفر کے اصل ڈاکومنٹس پتہ چلیں گے، اصل منٹس پتہ چلیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خاتون کس کیپیسٹی میں رانا ثناء اللہ کو ہدایات جاری کر رہی ہیں۔ یہ وزیر اعظم ہیں یا صدر پاکستان ہیں؟ چونکہ وہ وزیر داخلہ ہیں، انہیں ظاہر ہے وزیر اعظم ہدایت کر سکتا ہے، یا چلو کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ صدر صاحب بھی کر سکتے ہیں، ریاست کے سربراہ ہیں۔ دوسرا، انہوں نے پریس کانفرنس میں جو بات کی کہ وہ برآمد کرنے والی، وہ میں ابھی کر بھی چکا ہوں وقفے سے پہلے، کہ وہ تو سائفر مختلف جگہوں پہ پڑا ہوا ہے، اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں۔ صحیح۔ البتہ انہوں نے آج پریس کانفرنس میں مسلسل جھوٹ بولے۔ اچھا، جھوٹ بولنا ان کی عادت ہے۔ آج پھر انہوں نے کہا کہ میں جو میرے دل میں ہوتا ہے وہی میں باہر عوام کے لیے کرتی ہوں۔ وہاں موجود ایک صحافی نے سوال کیا، اس نے کہا میڈم آپ تو باہر کہتی ہیں کہ آپ کو پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اندر کھاتے آپ کہہ رہی ہیں کہ بڑھنی چاہیے۔ اسی طرح اور آپ کے کئی جھوٹ ہیں، تو پھر آئیں بائیں شائیں۔ تو دعویٰ وہ کرنا چاہیے جس پہ انسان پورا اتر سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ
لمبی چوڑی انہوں نے آج قصہ کہانی کی ہے دل کو تسلی دینے کے لیے، لیکن سوالات وہاں کچھ ایسے بھی، حالانکہ ان کے سب پسندیدہ صحافی تھے وہاں، جیسا کہ ہماری سیاسی پارٹیوں میں ایک رواج چلا ہوا ہے کہ اپنے اپنے پسندیدہ صحافی بلا لیتے ہیں، اس کے باوجود کچھ سوالات ایسے ہوئے اور انہوں نے سابق DGI جنرل احمد شجاع پاشا پہ بڑی تنقید کی، انہوں نے جنرل ظہیر الاسلام پہ بڑی تنقید کی، اور انہوں نے جو حاضر سروس جرنیل ہیں ان کا نام تو نہیں لیا، لیکن پھر بھی اشارے کنارے میں کہہ گئی جنوبی پنجاب کی طرف سے۔ تو آج آپ بڑی ہمدردی جگا رہی ہیں، آپ وہی خاتون ہیں جنہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں اور اس وقت کے DGI جنرل فیض حمید کے بارے میں بہت سی باتیں کی تھیں۔ آپ ایک رخ اختیار کریں، یہ نہیں کہ کبھی سیاہ تو کبھی سفید تو کبھی سفید تو کبھی سیاہ۔ یہ دوغلی پالیسی پاکستانی نوجوان جو ہیں اس سے متنفر ہیں۔ پاکستان میں 65% نوجوان ہیں اور ان کے پاس سوشل میڈیا کا ہتھیار بھی ہے، خبروں سے کوئی اب ڈھکی چھپی باتیں نہیں رہتی، جو دیہات میں رہتا ہے وہ بھی باخبر ہے، اور سیاستدانوں کی دو عملیاں یا دو رخیاں اس نوجوان کے سامنے ہیں۔ تو پھر مظہر برادر صاحب یہ جو دوغلا پن ہے یہ تو حالانکہ بہت سیاسی مخالف ہیں، سیاسی حریف ہیں یہ مریم اورنگزیب اور عمران خان، لیکن یہ ان دونوں میں پھر یہ تو قدر مشترک نہیں ہوگی؟ عمران خان کبھی جانور کہتے ہیں، کبھی نیوٹرل کہتے ہیں، کبھی معافی مانگنے چلے جاتے ہیں، کبھی دھمکی دیتے ہیں، کبھی پھر معافی مانگ لیتے ہیں، اسی طرح یہ بھی کبھی ان کے اوپر الفاظ تان و تشنیع کرتے ہیں، کبھی نوک مارتے ہیں، کبھی طنز کرتے ہیں، جی ہاں، اور کبھی پھر کہتے ہیں کہ نہیں سب ٹھیک ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی مخالفت کے باوجود ان دونوں کا اصل چہرہ ایک ہی ہے، عمران خان ہو یا مریم نواز ہو۔ نہیں دونوں کا نہیں، میں نے سیاستدان لفظ استعمال کیا ہے، نہیں وہ آپ نے اگر سنا ہو نہیں سنا تو ہے، یہ سیاستدانوں کا عمومی رویہ ہے، اور ان کا خاص طور پر رویہ ہے یہ جو نون لیگ ہے کہ یہ رانا ثناءاللہ کو گرفتاری کا کہہ رہی ہے، تو رانا ثناءاللہ پر تو آپ چودھری شیر علی نے کہا ہوا ہے کہ 20 افراد کا قتل رانا ہے، ثناءاللہ نے جواباً کہا کہ ہم گرفتار، فیصلہ آباد میں۔ پھر رانا ثناءاللہ کو تو گرفتار ہو جانا چاہیے تھا ماڈل ٹاؤن کے سانے میں۔ تو گزارش یہ ہے کہ اپنے یہ قتل جائز سمجھتے ہیں اور کسی کو گرفتاری کا حکم یہ کیسے دے سکتی ہیں؟ یہ تو نہ وزیر اعظم ہے اس وقت، نہ ان کے پاس کوئی حکومتی عہدہ ہے، پتہ نہیں کس کیپیسٹی میں وہ دے رہی ہیں ہدایت۔ میں نے یہ پوچھا کہ عمران خان جو بات بار بار کرتے ہیں، کبھی کوئی بات کبھی کوئی، دو جملے اس پہ بھی بول دیجئے، کیا وہ قول و فعل میں تضاد نہیں ہے یا وہ ٹھیک ہے عمران خان کی بات آئیڈیا؟ عمران خان نے نیوٹرل کی بات کی ہے، وہ آج بھی نیوٹرل کی بات کرتے ہیں۔ عمران خان نے ایک جج کے بارے میں بات کی اور پھر انہوں نے معذرت کی، نہیں پھر کہتے ہیں میرا خیال یہ نہیں تھا، میرا خیال ٹھیک یہ ہے، تھا، پھر اس کی وہ توجیہات بیان صحیح ہے، کرتے ہیں۔ جلسوں کی زبان اور ہوتی ہے، پریس کانفرنس کی زبان اور ہوتی لیکن رانا ثناءاللہ کو جب انہوں نے یہ کہا تو رانا ثناءاللہ نے کیا کہا وہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ رانا ثناءاللہ کی گفتگو کا ایک ٹکڑا سن لیجئے، رانا ثناءاللہ نے کیا جواب دیا وہ سن لیں، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ 25 مئی کے واقعات کے بعد میرا یہ بڑا فارم جو ہے وہ انالیسس تھا اور ریکویسٹ تھی کیبنٹ سے کہ کیبنٹ جو ہے وہ اس بارے میں فیصلہ کرے اور اس کے خلاف میوٹنی جو ہے وہ بیجنگ وار اگینسٹ دی گورنمنٹ اور پاکستان کے کیپٹل پر مسلح جتھے سے حملہ آور ہونے کا جو ہے وہ مقدمہ درج کیا جائے، اسے گرفتار کیا جائے، اسے پروسیکیوٹ کیا جائے۔ کل کیبنٹ نے اس بارے میں بڑا فارم فیصلہ کیا ہے اور اس معاملے کو پارلیمنٹ میں بھی اٹھایا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ بحث کے بعد پارلیمنٹ جو ہے اس کے خلاف آرٹیکل 6 کا ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کرے گی، اور اس فیصلے کے بعد یہ آدمی جو ہے یہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اچھا یہ کہتے ہیں میری تو خواہش تھی کہ جتھے پہ جو مسلح لوگوں کا جتھا لے کے آئے ہیں اس پہ مقدمہ کیا جائے، لیکن کیونکہ اس میں ایک جملہ اور بھی تھا جو شاید کٹ گیا ہے کہ یہ کیونکہ اکیلے مسلم لیگ کی حکومت نہیں ہے، اتحادیوں کی حکومت ہے، تو جو میں چاہتا تھا وہ کر نہیں سکا۔ اب وہ انہوں نے بات کر دی ہے ہاں جی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ تو رانا صاحب نے اس دن کون سے قانون کا احترام کیا تھا؟ لوگوں پہ شیلنگ کی گئی تھی، فائرنگ کی گئی تھی، لوگوں کو مارا گیا، خواتین کے حقوق کا بھی احترام نہیں کیا گیا، بچوں کے حقوق کا بھی احترام نہیں کیا گیا۔
رانا صاحب اپنی طرف بھی دیکھ لیں تو لگائیں آرٹیکل 6. کہتے ہیں نا آرٹیکل 6 لگانا ہے, بڑا شوق ہے نہیں آرٹیکل 6 لگانے کا. پرویز مشرف کے خلاف شوق پورا ہو گیا تھا میرا خیال ہے, جو کسر رہ گئی اب پوری ہو جائے گی. یہ آرٹیکل 6 نہیں لگا سکتے, نہیں لگا سکتے, یہ عمران خان کو پکڑ بھی نہیں سکتے. اچھا اس کی کیا وجہ ہے جی؟ ویسے یہ ایک عام ناظرین جو ہیں جو دیکھ رہے ہیں ٹی وی پروگرام, وہ سننا چاہتے ہوں گے بھی مریم گرفتار ہو سکتی ہے, نواز شریف گرفتار ہو سکتا ہے, شہباز شریف گرفتار ہو سکتا ہے, حمزہ گرفتار ہو سکتا ہے, عمران خان کو خدا کا اوتار ہے جو گرفتار نہیں ہو سکتا. اوتار نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے تو ناجائز اثاثے, ناجائز دولتیں بنائی, منی لانڈرنگ کی, اس پہ گرفتاریاں ہوئیں. یہ جو رانا صاحب 25 مئی کی باتیں کر رہے ہیں, 25 مئی کے جو واقعات ہیں وہ آرٹیکل 6 بنتا ہی نہیں. صحیح. رانا صاحب تو وکیل بھی ہیں, پتہ نہیں کس طرح انہوں نے قانون کی ڈگری لی, مجھے نہیں علم. نہیں برلا صاحب آرٹیکل 6 کو چھوڑ دیں. اوورآل مطلب آج اس نے بھی یہ کہا, بریک کا بار بار کہہ رہے ہیں کہ اسد عمر نے بھی کہا پکڑا جائے گا نا. بندہ کہتا ہے اس کو نہیں پکڑ سکتے. بھائی کوئی جرم ہو تو پکڑا جائے گا نا. صحیح, جرم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, کہ عمران خان کا کوئی جرم ہی نہیں ہے. انہوں نے جو بھی گفتگو کی ہے, جو باتیں کی ہوئی ہیں, اس میں کوئی جرم کا ایسا پہلو نہیں ہے کہ جس پہ انہیں پکڑا جا سکے. مظہر بلا صاحب کا خیال ہے رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اب کابینہ فیصلہ کرے گی. کابینہ کیا فیصلہ کرے گی چند ہی دنوں میں سامنے آ جائے گا. بات چیت کا سلسلہ جاری, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. اچھا ہوں علی خالی انہوں نے گل کی ہے تو میں ٹکر پڑھ رہا ہوں پورے ملک جناب لوگ باہر نکل آئے ہیں. یہ واقعی نہیں پڑھ سکتے, یہ گل تھوڑی 100% درست ہے. لیکن ظاہر پروگرام ہی تو ششکا تھوڑا آنا کہ, لیکن انہوں کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اتنا پاپولر آدمی یہ چھوٹی جی گل کر دینا نکل آؤ لوگ نکل پہ. مراد سعید ہاں یا یہ ٹیسٹر لاندے نے حرامی نے کڑا کے انہوں تھکا کے تو پھر پڑھن گے. نہیں پھٹتے بھی نہیں ہیں ویسے جی, کیونکہ 12 13 14 اکتوبر 3 تاریخاں نے وہ کام بہت الٹ ہو جائے گا. پھر 12 اکتوبر ہو جائے گی, ایک اور 12 اکتوبر ہو جائے گی, کچھ ہو جانا بس. اچھا نہیں لیکن تسی تو کہہ رہے سو بھی ساگ ڈار نو حلف ہی نہیں چکن دینا, انہوں نے لمیا پا لینا پہلے ہی. انہوں نے پلان B تے عمل کر رہا, وہ سدن گے ہلے نواز شریف نو بھی, پھر جان نہیں دین گے. نہیں ہوں اصل میرا جڑا ہے نا کچی پکی اطلاع ساڈے کول بھی کسے پاسے دی, وہ یہ ہے کہ ان سارے نو معافی مل چکی ہے, عام معافی. عمران خان نو بھی معافی, نواز شریف نو بھی معافی, اسحاق ڈار نو بھی معافی, شہباز شریف نو بھی معافی, سب نو معافی. ہاں پھر عمران خان آ گیا تو وہ تو نہیں معافی دیندا ہے نا. نہیں وہ پھر آ کے جو کرے گا وہ بات دی گل ہے. لیکن ایک دفعہ عمران خان نو انہوں نے بالکل نہیں پڑھنا. طے شدہ فارمولہ ہے جڑی گل اصل گل ہے وہ سارے واسطے لیول پلینگ فیلڈ جیڑی دے کے, وہ تو پھر بعد جو ہوئے گا بعد کی ہونا. ایک دفعہ جلے سارے کیسے جو بری ہو جان گے تو پھر کہڑا میرا خیال انہوں پہلے ہی ساتھ رہے پہلے ہی صدن دی کوشش کر رہے ہیں پہلے آ جائیں. یار عدالتاں جو مرضی کہن, وہ فلیٹاں دے پیسے کتوں آئے نے, یہ تو سوال اتنے ہی ہے نا. کمال ہے ملک ہے کہ کی ہے, یہ تو لوٹ مار کر کے باہر جائیداداں بنا لو. چاند صاحب نے اپنے فیصلے کر کر کے اپنے آپ کو اتنا رسوا کیتا ہوا ہے. چاند صاحب ہوں بھول جان ساری زندگی کہ میں نے بن جانا.
पॉलिटिशियन हैं, इनके अंदर बड़ा सोच, बड़ा ज़र्फ होना चाहिए। ये कई बंदों को ना, कई बंदे अपना बंदोबस्त खुद करते हैं। मुझे ना ये 2008 और 2013 के 2010 के मेरा 9-10 में आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जाओ जवेद हाशमी से बात करो, तो पीपल्स पार्टी में आ जाए, हम उसे गवर्नर बना देते हैं पंजाब का। तो चलो उसकी बच्चियां भी बेनज़ीर से मिली थी, ये वो सारा। मैं उसको मिला दोपहर को, कहने लगा मुझे थोड़ा सा सोचने का मौका दो, शाम को हमारी मुलाकात फिर होगी। शाम को हुई मुलाकात। मुझे कहता है यार देखो मैं जमात इस्लामी में रहा, फिर मुस्लिम लीग में रहा हूँ, तो अब मुझे ये गुनाह ना मुझसे करवाओ। मैंने कहा ठीक है ना करो। फिर जिस दिन PTI शामिल हुए, मैं क्या हुण क्यों हो गए, हुण गुनाह कर लिया, वो बस यार ये वो। फिर PTI छड़ी, सिर्फ 3.5 मिनट है, जलील हो गए। तो वापस कदों आ रहे हैं? इसकी होती है, वो आके अल्लाह कह दें हाँ आपसे माफ़ी मांगेगी, हमने गलती की है, हमारे से गलती हुई है। देखो शेख रशीद बुरा है, अच्छा मैं शेख रशीद को बिल्कुल पॉलिटिशियन समझता हूँ। वो आज़ाद लड़ रहा था ना 2002 का इलेक्शन, तो उसने कहा मैं नवाज शरीफ के कदमों में रख दूंगा सीट। उसे पता था नवाज शरीफ का वोट है पिंडी में, तो वो जीत गया। अब उसने उसके बाद अपने मुखालफ का ऐसा इलाज किया हुआ है कि मुखालफ है ही नहीं, नज़र ही नहीं आते। ਹੁਣ OGDCL ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ 3 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले सियासी उमूर पे बात हो रही थी, अगली खबर की तरफ बढ़ना है। और अगली खबर ये है कि OGDCL में $85 मिलियन के उच्च कंप्रेशन मंसूबे में कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का चूना लगाने की एक साजिश पकड़ी गई है। साजिश को नाकाम बना दी है OGDCL के हेड ऑफ ऑडिट डिपार्टमेंट हफीज़ुर रहमान और उनकी टीम ने, कि भारी नुकसान जो पहुँचाया जा रहा था कौमी ख़जाने को, उसको उन्होंने रोका है। एक मामला ये हुआ कि सिर्फ दो, ये कभी नहीं हुआ कि सिर्फ 2 कंपनियां सामने आएँ और उसमें से भी एक जो साइड पे करके दूसरी को दे दिया जाए ठेका, और उसमें मसाबकती अमल में और पेपरा रूल्स की खुला खिलाफ वर्जी की जाए। साबिक GM इमरान शौकत के व्हाट्सएप मैसेज ने बहुत सारे स्कैंडल जो है उसको बेनकाब कर दिया है, सारे मामले को सामने ले आया, वो के सामने आ गया है। दयानतदार ऑडिट डिपार्टमेंट जो है उसने उच्च कंप्रेशन मनसूबे में नामुकम्मल बोली और पेपरा रूल्स के खिलाफ वर्जी का भी भांडा फोड़ दिया है और टेंडर मनसूख करने की सिफारिश कर दी गई है। इमरान शौकत ने MD OGDCL खालिद सिराज सुबहानी के हवाले से लिखा इस व्हाट्सएप में, जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, कि वो ओहदा छोड़ने से कबल उच्च कंप्रेशन का टेंडर लाजमी अवार्ड कर देंगे। ये चीज़ सामने जब आई तो वो सारी साजिश जो है वो पकड़ी गई। जबकि गुज़िश्ता हफ्ते वफाकी हुकूमत ने जाहिद मीर को MD OGDCL तैनात करने की मंजूरी दी थी। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो ये फारिग हो जाएंगे। ऑडिट रिपोर्ट ने कायम मकाम ED जहांगीर खान और उनके साथियों के किरदार पर भी बहुत सारे सवालात उठाए हैं और उच्च कंप्रेशन मनसूबे के आलात ख़रीदने की जो हिकमत अमली है वो अमली तौर पर मशकूक हो गई है। और ऑडिट पैराज के ऊपर इस पर बड़ी तफसीली बात की गई है और जो कुछ किया गया है वो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। मज़हर अल्लाह साहब। अच्छा जनाब वाला, मैं तो इन ऐसी बातों के हमेशा ख़िलाफ़ रहा हूँ और बोलता भी हूँ करप्शन के ख़िलाफ़। वो जो भी करे, इमरान शौकत करे, कोई करे, जो भी करप्शन करता है वो इस मुल्क के साथ जुल्म करता है, ज़्यादती करता है। जहाँ तक जाहिद मीर का ताल्लुक़ है, जाहिद मीर साहब पहले भी इस ओहदे पे रहे हैं, लेकिन मुबैना तौर पर वो दोहरी शरीयत के मालिक हैं। ये चीज़ शायद उनके रास्ते में रुकावट ना बने या बाद में उनका कोई मुखालफ कहीं कोर्ट में न ये बात ले जाए। तो मेरी तो अपनी कौम से भी गुजारिश है, सबसे गुजारिश है कि जनाब वाला करप्शन की मजम्मत करो। करप्शन जहाँ भी है, करप्ट अफराद जो हैं उनका एहतसाब होना चाहिए और उनको पसे ज़िंदा होना चाहिए। और ये सारी गेम जो है सिर्फ एक मनपसंद कंपनी को $85 मिलियन मज़हर बरला साहब, $1 के लिए कौम रो रही है। $85 मिलियन से ज़्यादा मालियत का उच्च गैस कंप्रेसर प्रोजेक्ट जो है मनपसंद कंपनी को न देने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया जा रहा है, जिससे कौमी ख़जाने पर $25 मिलियन का इजाफी बोझ पड़ेगा। एक और बोझ भी है, ये तो ड्रिलिंग ही नहीं करते। पाकिस्तान में जो 2 सरकारी कंपनियाँ ड्रिलिंग के लिए, OGDCL भी उसमें एक है, तो ये तो ड्रिलिंग ही नहीं करते और
کتنا یہ کروڑوں ڈالر کا نقصان کر رہے ہیں ہر سال پاکستان کا، وہ ان افسران کو کوئی پوچھتا نہیں۔ تنخواہیں OGDCL کی دیکھے تو وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، ایسے ہی اور وہ اس ملک کے غریب لوگوں کے ٹیکسوں کے پیسے سے ادا ہو رہی ہیں، اور غریب لوگ جو ہیں وہ رل رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ ابھی بھی لوگوں نے لکڑیاں اکٹھی کرنی شروع کر دی ہیں جی، کہ گیس کہہ رہے ہیں جی سردیوں میں کوئی نہیں ہونی، اور ہماری جو انرجی کی جو صورتحال ہے، انرجی کی صورتحال ٹھیک ہوتی، یہ کام ٹھیک کر رہے ہوتے پیٹرولیم سیکٹر میں، گیس سیکٹر میں، ڈرلنگ سیکٹر میں، ڈگنگ سیکٹر میں، تو ملک کی یہ حالت تو نہ ہوتی اگر OGDCL ٹھیک کام کر رہا علوی ہوتا۔ صاحب، لوگوں کا یہ حکومتیں اتنا خیال رکھتی ہیں کہ $86 پر بیرل ہے اب قیمت، جی اور کل 10 سے 12 روپے کم کی ہے، جی، لیکن 9 مارچ سے پہلے $123 پر بیرل تھی، اور لوگوں کو پیٹرول 149 روپے کا مل رہا تھا۔ تو اب وہ جو لوگ حساب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کم از کم اس وقت پیٹرول کی قیمت 95 روپے یا 100 روپے ہونی چاہیے پر لیٹر۔ جی بالکل صحیح ہے جی، پیٹرول کی قیمت عالمی منڈی کی جو قیمتیں ہیں اس کے برابر ہونی چاہیے، اور لوگوں کو اس کا زیادہ سے زیادہ شارٹر ملنا چاہیے۔ اور یہ جو OGDCL میں جو لوٹ مار کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے اوپر بھی متعلقہ اداروں کو نوٹس بھی لینا چاہیے۔ پیپرا رولز کی کھلی خلاف ورزی ہے، اور جن لوگوں نے اس کی نشاندہی کیا یقیناً وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں، وہ شاباش کے مستحق ہیں۔ آج اتنی آپ سے ملاقات ہوگی، کل اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔